جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں تیار دیا گیا انہیں تیار دیا گیا وہ پھر اسے کے ٹکڑوں کو جوڑ دے وہ پھر اسے کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں تیار دیا گیا صلو نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی علی نبینا خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ عجز البشر بکمالہ صلوا علیہ وآلہ صلی علی نبینا مد اہل
و عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے روزے داروں کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا دن اس کو عربی میں عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطر کا معنی ہے چھوڑنا۔ آج کے دن چونکہ ہم روزہ چھوڑ چکے ہیں، اس لیے اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، نقصان کے لیے تو کوئی نہیں کرتا۔ آپ تجارت کرتے ہیں فائدے کے لیے، گھر بناتے ہیں فائدے کے لیے، سواری خرید کرتے ہیں فائدے کے لیے، کاروبار کرتے ہیں فائدے کے لیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے بٹ جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان کیا، ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ بولیں جی، روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بولو، سب بولو۔ قرآن کہتا ہے کہ تقوی حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے پرہیزگاری، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی ہے الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل کرنا، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے تقوی عطا کرتا ہے اسے، لیکن تقوی اسے ملتا ہے جس نے روزے کے آداب کو مد نظر رکھا، روزے کو صحیح طریقے سے روزہ رکھا، اس کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ صحیح طریقے سے روزہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر جس طرح آدمی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کہ نہیں، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھ کر نہ کسی کی غیبت کرے، نہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی کسی پر بہتان لگائے، نہ کسی پہ الزام تراشی کرے۔ جب انسان ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ میں نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا۔ لیکن آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جن لوگوں نے بھی روزہ رکھا، کیا اس روزے کی حالت میں ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے روزے کی حالت میں غیبت کو چھوڑ دیا؟ 4-5 آدمی بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، گلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کر غیبت کرنا، روزہ رکھ کر تکبر کرنا، روزہ رکھ کر بخل کرنا، روزہ رکھ کر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے لیکن ان چیزوں سے باز نہیں آتا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو جس نے صحیح طریقے سے روزہ رکھا، اب روزہ رکھ کر بہتان لگانا، روزہ رکھ کر الزام لگانا، روزہ رکھ کر تکبر کرنا، روزہ رکھ کر غیبت کرنا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کر ملاوٹ کرنا، روزہ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا،
تو سمجھ لو کہ اس نے روزے کے آداب کو مد نظر نہیں رکھا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس نے روزے کے پورے آداب کو مد نظر رکھا تو اس روزے کی پریکٹس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی عطا کر دیتا ہے۔ تقوی جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ لازمی عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور رسول روک دیتا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ ایک درزی ہے، وہ جب سیکھتا ہے کام کسی استاد سے تو شروع میں وہ اچھی طرح دیکھ بھال کر کے پھر مشین چلاتا ہے کہ کہیں اس کی سلائی ادھر ادھر نہ ہو جائے کہ نہیں، اور جب اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے، جب اسے پوری طرح پریکٹس ہو جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو پھر بھی اس کی سلائی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے۔ تو پورے مہینے کی جب آدمی پوری پریکٹس کر لیتا ہے اور روزہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق روزہ رکھتا ہے، اس کے آداب کو مد نظر رکھتا ہے، تو پھر وہ شخص اس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے روک دیا جاتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ تشریف لائے، جب پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ اور جب دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین تو اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی دعا کرے۔ جی جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ لوگ آمین کہتے ہیں کہ نہیں؟ آمین اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی دعا کرے، تو آپ نے آمین کہا۔ کس نے دعا کی؟ جس کی دعا پہ آپ نے آمین کہا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا دعا کرنے والے کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، عرض کیا کہ یا اللہ وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے جس نے ماہ رمضان پایا اور روزے نہ رکھے۔ اور جب میں نے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو پھر جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے جس نے تیرے محبوب کا نام سنا اور درود شریف نہیں پڑھا۔ اور تیسرے سٹیپ پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا، یا اللہ وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق ماہ رمضان کے روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کی رات، عید الفطر کی رات، یہ اس رات کو عربی میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے مزدوری کی ہو اور اپنی مزدوری کا حق ادا کیا ہو تو اس کو کیا بدلہ دیا جائے۔ سارے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، جی عید الفطر کی رات کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جس مزدور نے پوری مزدوری کی ہو تو اس کو اس کا کتنا بدلہ عطا کیا جائے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام مزدوروں کو بخش دیا۔ جن روزے داروں نے روزہ رکھا یہ سب کے سب مزدور ہیں، اور روزے کے آداب کو مد نظر رکھا اور روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے بدلے میں تمام گناہوں سے اس کو بخشش عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29 رمضان ہوتی ہے تو جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں ادا کر چکا ہوتا ہے تو ان کے برابر اور لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وہ تقریباً 5 کروڑ 60 لاکھ بنتے ہیں۔ 29 رمضان کو 5 کروڑ 60 لاکھ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو۔ ماہ رمضان جب تشریف لائے تو اس کا پورا احترام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نامی اسم گرامی سنیں تو درود شریف پڑھا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔